فواد صاحب، ایسا کون سا راستہ ہے جس سے ظاہری بات ہے ان پر کیسز ہیں، یا تو کیسز کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو وہ باہر آئے، لیکن کوئی ایسی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے کہ وہ باہر آ جائیں جو آپ کے خیال میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اقرا بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کی جو قانونی حکمت عملی ہے آپ کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر حاوی نہیں ہوتی. ہمیشہ آپ کی جو قانونی حکمت عملی ہے اس نے آپ کی جو سیاست ہے اس کو ڈٹرمن نہیں کرنا، آپ کی سیاست نے آپ کی قانونی حکمت عملی کو ڈٹرمن کرنا ہے. کیونکہ عدالتیں ایک حد تک آپ کو جا سکتی ہیں، اس کے آگے ظاہر ہے عدالتیں نہیں جا سکتی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک اکیلی ہے. کبھی بھی سیاست میں آپ اکیلے ہونا جو ہے وہ ایک اچھا نہیں ہوتا. ابھی تک جو ہے وہ اپوزیشن الائنس بہت پاکستان میں جب الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد پارٹیز نے ریئیکٹ کیا، اور جو رد عمل آیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ان جماعتوں کو ابھی تک تحریک انصاف جو ہے وہ انگیج نہیں کر سکی، اپنے ساتھ نہیں ملا سکی، جو بڑی میں سمجھتا ہوں سیاسی ناکامی ہے. سب سے اہم تو یہی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ اب آپ کا جلد از جلد بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سپٹمبر میں جو بجٹ کے حالات ہیں، جو بجٹ جس قسم کا آیا ہے، یہ یقینی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عوامی تحریک شروع ہو چکے گی. اور یہ جو عوامی تحریک شروع ہوگی اس کو ایک قیادت کی ضرورت ہوگی، اور یہ الائنس جو ہے اپوزیشن کا وہ اس کی قیادت کر سکتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ یہ الائنس جلد از جلد وجود میں آئے. بالکل صحیح. کل شعیب شاہین صاحب میرے شو میں موجود تھے، اور جب آپ کے متعلق ہی سوال کیا تو واپسی آپ کی استحکام پارٹی تو آپ چھوڑ چکے ہیں، لیکن کیا بانی پی ٹی آئی نے رضامندی اس پر ظاہر کر دی ہے کہ آپ واپس پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں یا آپ جوائن کر لیں؟ دیکھیں میں نے تو استحکام پارٹی کبھی جوائن نہیں کی، اور نہ ہی میرا کبھی ان سے کوئی تعلق رہا ہے. جو تحریک انصاف کی جو بھی فیصلہ ہے، اور یہ بھی ابھی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان کیا کہیں گے یا باقی کوئی کیا کہیں گے. میرا نظریہ مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں، اگر عمران خان ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے عوام ہارتے ہیں. تو یہ جو اس وقت ایک اتنی بڑی تبدیلی سوشل چینج جو پاکستان کے اندر آ چکی ہے، اس میں ہر شخص کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے نہیں ہے، کیسا اس کا پاس کوئی عہدہ ہے نہیں ہے. تو اس لیے ادروائز تو دیکھیے اگر استحکام میں ہوتا تو میں فیڈرل منسٹر ہوتا، مجھے کیا پرابلم تھی، جیلیں ضروری جانا تھا. بالکل صحیح. اچھا، آج آپ کا نام ای سی ایل سے نکل چکا ہے، اور آپ کے بقول آپ پر 40 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج تھیں. اب ایک میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس پر ایک ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد ہو گئیں، سرفراز چیمہ ہو گئے، اعجاز چودھری ہو گئے، ان تو رہنما ابھی بھی جیل میں ہیں لیکن ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی آپ کے دل میں نرم گوشہ ہے، یا کوئی بیک ڈور رابطے ہیں جو آپ کو ریلیف مل رہا ہے؟ ہمیں ریلیف تو عدالتوں سے ملا ہے، اور 7 مہینے بعد ملا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے پہ جو کیسز ہیں وہ بالکل ہی مذاقہ خیز قسم کے کیسز ہیں، جن کا سر ہے نہ پیر ہے. اور جو اس وقت میں وہ تو کیسز تو ہے یاسمین بی بی پہ، اعجاز چودھری صاحب پہ، ان پہ بھی مذاقہ خیز ہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن ہمارا تو میرے کیسز تو بالکل ہی فضول تھے. اور جو ابھی جو ریلیف ملا ہے وہ تو عدالتوں سے ہی ملا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو لیگل اسٹریٹجی سے بھی سچی بات ہے خوش نہیں ہوں، جو کہ ایون تحریک انصاف کی تو کوئی ہے ہی نہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور عمران خان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو جو ایک لیگل اسٹریٹجی بنانے کی امپورٹنٹ ہے، اور پارٹی کو پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ لوگ اعجاز چودھری صاحب ہیں، اپنے محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں. آپ دیکھیں نا ان کی تاریخوں پہ کوئی نہیں جاتا. جب بھی ہوتے ہیں ایک انڈیویجول ایم پی ہے، میرا پرسنل تعلق ہے تو میں چلا گیا، کوئی اور کسی کا تعلق ہے تو چلا گیا، بٹ من حیثل پارٹی پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. جب ان کی تاریخ ہو، پوری پارلیمانی پارٹی پنجاب کی ان کی تاریخوں پہ پہنچے، وہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو یہ ایک آئی وڈ سے ایک دباؤ ڈالنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کو بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے ای سی ایل کا، ابھی تو دیکھیے عدالتوں کے حکم ہیں، پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. بٹ یہ ایک سی پیک کی کانفرنس ہے بیجنگ میں، جس کے لیے میں نے اجازت مانگی تھی، اور جو آج جج صاحب نے دی ہے، جو تقریباً 1 ہفتے کے لیے اجازت ہے،
تو اگر جانے دیں گے تو جائیں گے، ورنہ یہیں بیٹھیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. بالکل صحیح. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شاہ محمود سے ملاقاتوں کا مقصد -1 فارمولا تھا، اور یہ سچ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس بات پر قائل کرنے گئے تھے کہ وہ تحریک انصاف کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور اگر یہ آفر آپ نے کی تو اس پر کیا رسپانس تھا ان کا؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو سیاست کی ABC کا نہیں پتا، جنہیں پاکستان میں مطلب یا تو وہ کوئی ٹمبکٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، ووٹ PTI کا ووٹ جو ہے وہ PTI کا تو ووٹ نہیں ہے نا، وہ تو عمران خان کا ووٹ ہے. آج عمران خان IPP کے چیئرمین ہو جائیں گے تو سارا ووٹ IPP کو چلا جائے گا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو جائیں تو سارا ووٹ پیپلز پارٹی کو چلا جائے گا. تو مجھے آپ بتائیں نا، -1 کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ جو بندہ بھی تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ بات کیسے کرے گا کہ جس کا ووٹ ہے اس کو مائنس کر دیں تو پھر باقی کیا بچے گا؟ کاٹ کباڑی بچے گا نا. آپ نے ایک دفعہ کہا بھی کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی جیسے رہنماؤں کے آپ سیاست کے قائل ہیں اور وہ شاید PTI کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ PTI جن حالات پہ پہنچی ہے وہ آپ جیسے مشورہ سازوں کی وجہ سے پہنچی، اور آپ کا تو انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ متبادل اور مسیحا کے طور پہ پرویز الہی صاحب سٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، پرویز الہی صاحب کا جو اسمبلی توڑنے کے اوپر موقف ہے، ظاہر ہے کوئی بھی چیف منسٹر جو ہے وہ ایگری نہیں کرے گا کہ اسمبلی توڑنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ تھا، جو اسمبلی سے باہر آنے کا فیصلہ تھا، انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے تحریک انصاف آج جو پاپولیرٹی اور جس مقام پہ کھڑی ہے، یہ اتنے بڑے جو فیصلے عمران خان نے کیے ان کی وجہ سے کھڑی ہے. کیونکہ اگر ہم نظام کا حصہ ہوتے تو آپ دیکھیے نا، GB اور کشمیر جہاں پہ ہم نظام سے نہیں نکلے وہاں پہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کدھر گئی؟ وہ ساری پارٹی جو ہے وہ ادھر چلی گئی، ختم ہو گئی. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے نظام کے خلاف لڑنا ہے تو آپ نظام کا حصہ بھی ہوں. لیکن دیکھیں، چوہے صاحب میرے بزرگ ہیں، وہ اگر اتفاق مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اگر وہ سمجھیں گے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، حقیقت یہی ہے کہ آپ کو قد کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں سیاست میں، جو رابطے ہوں، جن کی بات جو ہے سنی جائے. وہ پرویز الہی صاحب ہوں، اسد کیسر ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے نا، ان کا یہ لوگ جو ہیں یہی رابطے کر سکتے ہیں. حامد خان ہیں، رؤوف حسن ہیں، شبلی ہیں، ایون گوہر بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن دیکھیے، ان لوگوں کا پولیٹیکل رابطے تو نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کی کوئی پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی جو ہے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی چیف منسٹر جو ہے وہ ایگری نہیں کرے گا کہ اسمبلی توڑنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ تھا، جو اسمبلی سے باہر آنے کا فیصلہ تھا، انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے تحریک انصاف آج جو پاپولیرٹی اور جس مقام پہ کھڑی ہے، یہ اتنے بڑے جو فیصلے عمران خان نے کیے ان کی وجہ سے کھڑی ہے. کیونکہ اگر ہم نظام کا حصہ ہوتے تو آپ دیکھیے نا، GB اور کشمیر جہاں پہ ہم نظام سے نہیں نکلے وہاں پہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کدھر گئی؟ وہ ساری پارٹی جو ہے وہ ادھر چلی گئی، ختم ہو گئی. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے نظام کے خلاف لڑنا ہے تو آپ نظام کا حصہ بھی ہوں. لیکن دیکھیں، چوہے صاحب میرے بزرگ ہیں، وہ اگر اتفاق مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اگر وہ سمجھیں گے اختلاف بھی کر سکتے ہیں.